قرآن مقدس کی جو آیت پڑھی میں نے، اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ تم توبہ کرو، اے ایمان والو تم توبہ کرو اور سچی توبہ کرو اور اچھی توبہ کرو، توبۃ نصوحا، پرخلوص توبہ کرو۔ مگر معزز سامعین، وہ حضرات بڑے خوش نصیب ہیں جو بزرگوں کے ہاتھ میں توبہ کرتے ہیں، جو بزرگوں کی بارگاہوں میں توبہ کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ مقرب اللہ ہیں، وہ اللہ کے مقربین میں سے ہیں، وہ اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم بزرگوں کی بارگاہوں میں حاضری دیتے ہیں اور ان سے بیعت ہوتے ہیں، ان کے مرید ہوتے ہیں۔ اور کسی بھی پیر و مرشد کے بیعت کا جو معاملہ ہوتا ہے، آپ اس کو بغور سنیں، کوئی بھی پیر و مرشد سب سے پہلے آپ کو توبہ کی تلقین کرتا ہے، آپ کو یہ نصیحت کرتا ہے، آپ کو یہ ہدایت دیتا ہے کہ تم توبہ کرو، توبہ کرو۔ معزز سامعین، اور یہی حکم ہمیں قرآن مقدس سے مل رہا ہے۔ قرآن مقدس یعنی اللہ رب العزت ہمیں حکم فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو تم پرخلوص توبہ کرو، تم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو۔ معزز سامعین، آج ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم مرشدوں، اپنے بزرگوں سے محبت کرنے والے تو ضرور ہیں، ہم کتابیں پڑھنے والے ضرور ہیں، ہم اللہ کے رسول سے محبت ضرور کرتے ہیں، یقیناً یہ ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے، یہ توفیق کی بات ہے۔ مگر پریشانی یہ ہے کہ ہم گناہوں میں ملوث ہیں، ہم توبہ سے دور ہیں، جبکہ اللہ رب العزت ہمیں حکم فرما رہا ہے کہ تم توبہ کرو۔ قرآن مقدس میں ایک جگہ نہیں، کئی ایک جگہ توبہ کا حکم ہے۔ اور معاملہ یہ ہے کہ اب عموماً توبہ کی اہمیت و افادیت سے ہم واقف نہیں ہیں، اور اگر کوئی واقف بھی ہے تو وہ توبہ کے معاملے میں سستی برتتا ہے۔ معزز سامعین، آپ اہل تصوف ہیں، آپ اہل سنن ہیں، آپ کے نزدیک قرآن مقدس ہے، آپ کے نزدیک احادیث رسول ہیں، آپ کے پاس میں بزرگوں کے اقوال ہیں، آثار ہیں، اس کے باوجود بھی آپ توبہ میں تاخیر کرتے ہیں۔ عموماً جب لوگ گناہ میں ملوث ہوتے ہیں، اگر آپ انہیں نصیحت کریں، اگر کوئی یعنی صاحب استطاعت ہو کر حج کے لیے نہیں جاتا، جب ہم ان سے یہ کہتے ہیں کہ آپ حج کیوں نہیں جاتے، آپ عمرہ میں کیوں نہیں جاتے، آپ غریبوں میں مال تقسیم کیوں نہیں کرتے، آپ زکوٰۃ کیوں نہیں ادا کرتے، آپ غریبوں کی مدد کیوں نہیں کرتے، آپ شراب کیوں پیتے ہیں، آپ زنا کیوں کرتے ہیں، آپ جھوٹ کیوں بولتے ہیں، آپ رشوت کیوں لیتے ہیں، تو وہ یہ تقریباً اپنے آپ سے کمپرمائز کرتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ ارے توبہ کر لیں گے، اللہ معاف، یعنی وہ جانتا ہے کہ یہ گناہ ہے مگر اس کو چھوڑ نہیں رہا ہے، اس سے باز نہیں آ رہا ہے۔ معزز سامعین، توبہ کا معاملہ یہ ہے کہ جیسے ہی آپ سے کوئی گناہ سرزد ہوا، آپ سے کوئی غلطی ہوئی، فوراً شرعاً آپ پر اس وقت یہ واجب ہو جاتا ہے کہ آپ توبہ کریں، یعنی رجوع الی اللہ کریں۔ توبہ کا مطلب ہی یہ ہے کہ آپ اللہ کی طرف لوٹ جائیں، یعنی جو گناہ کیا آپ نے۔ دراصل توبہ یہ کسی بہت ہی بڑے صوفی نے کہا ہے، ہم علماء اہل تصوف نے کہا ہے کہ توبہ دراصل یعنی سابقہ خطا پر باطن کا پگھلنا، یعنی آپ سے جو غلطی ہو چکی ہے، آپ سے جو لغزش ہو چکی، آپ سے جو گناہ ہو چکا، اس گناہ پر جو طرف اور اس پر ندامت تو ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں الندم التوبہ، یعنی توبہ کیا ہے؟ یہ شرمندگی ہے، اپنے گناہ کا احساس ہے، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ وعدہ ہے کہ اے اللہ سبحانہ و تعالی، مجھ سے جو غلطی ہو گئی ہے، مجھ سے جو خطا ہو گئی ہے، مجھ سے جو لغزش ہو گئی ہے، مجھ سے جو گناہ ہو گیا ہے، اے اللہ تو مجھے معاف فرما دے، آئندہ ایسی غلطی نہ کرنے کی میں تجھ سے توفیق طلب کرتا ہوں، اور تیری بارگاہ میں یہ وعدہ کرتا ہوں اے اللہ مجھے میرے یہ گناہوں کو معاف فرما دے، اور آئندہ ایسے گناہ نہیں کروں گا۔ مگر بات یہ ہے کہ ہم اس انتظار میں ہیں کہ ہماری عمر بڑھ جائے گی، ہماری عمر دراز ہو جائے گی، تب ہم توبہ کریں گے۔ معزز سامعین، کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ بوڑھے ہو جائیں، کوئی ضروری نہیں ہے کہ جس عمر کے انتظار میں آپ ہیں، کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ اس عمر کے مرحلے تک پہنچیں۔ ممکن ہے کہ آج آپ نے اس وقت توبہ نہ کرنے کا ارادہ کیا اور اسی وقت آپ کی موت آ جائے۔ معزز سامعین، حضور کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مومن، یعنی جب زنا کرنے والا زنا کرتا ہے اس وقت وہ مومن نہیں رہتا۔ اللہ اکبر، حدیث کے مفہوم پر غور کریں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں، شمع بزم ہدایت فرماتے ہیں کہ جب کوئی زانی زنا کرتا ہے تو اس وقت وہ ایمان کی حالت میں نہیں رہتا، اس وقت وہ مومن نہیں رہتا۔ اور شارحین حدیث فرماتے ہیں
کہ یہاں ایمان کی حالت میں نہ رہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسا نہیں کہ جب کوئی زنا کرتا ہے تو کافر ہو جاتا ہے، ایسا نہیں کہ وہ مشرک ہو جاتا ہے، ایسا نہیں کہ اس کا ایمان اس سے نکل جاتا ہے، بلکہ یہاں پر ایمان نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی قربت سے دور ہو جاتا ہے، اللہ کی نزدیکی سے دور ہو جاتا ہے، محبوب کی رحمتوں برکتوں سے دور ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر! یہ کتنی بد نصیبی کی بات ہے، یہ کتنے بڑے افسوس کی بات ہے، یہ کتنے بڑے دکھ کی بات ہے کہ ہمارا رب جس کی قربت کی ہم دعا کرتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا رب ہم سے خوش ہو جائے، ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے، اور ہم اسی کو ناراض کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر! معزز سامعین، آج ضرورت ہے اس بات کی، ہم طرح طرح کے فتنوں میں پڑے ہوئے ہیں، اور جماعتی اعتبار سے بھی ہم طرح طرح کے انتشار میں پڑے ہوئے ہیں، مگر آج ہماری حالت یہ ہے کہ ہم توبہ سے دور ہیں، ہم گناہ پر گناہ کرتے جا رہے ہیں، ہمیں اس کا احساس نہیں ہے، اور ہم دوسرے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ بات دراصل یہ ہے، کسی ایک بزرگ نے بہت ہی عمدہ قول کیا کہ یہ معاملہ ایسا ہی ہے کہ آپ کی قمیض کے اندر میں سانپ گھس گیا ہو، بچھو گھس گیا ہو، اور سامنے والے کے ناک پر کوئی مکھی بیٹھی ہو، اور آپ کہہ رہے ہو کہ جناب آپ کی ناک پر مکھی بیٹھی ہے، آپ اس کو ہٹا لو، آپ کی ناک پر مکھی بیٹھی ہے، آپ اس کو ہٹا لو، کتنے بڑے دکھ کی بات ہے۔ تو سامنے والا یہ کہے گا کہ میاں آپ کی قمیض کے اندر میں جو سانپ گھس گیا ہے، پہلے آپ اس سانپ کو نکالو، بعد میں آپ اپنی میرے ناک سے مکھی ہٹانے کی تلقین کرنا۔ تو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ سب سے پہلے ہم اپنی اصلاح کریں، سب سے پہلے ہم اپنے نفس کی اصلاح کریں، بعد میں دوسری کی اصلاح کریں۔ بات دراصل یہ ہے، امام غزالی علیہ الرحمہ احیاء علوم الدین میں بار بار جگہ جگہ اس بات کی نصیحت کرتے ہیں، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ آج ضرورت ہے کہ ہم اپنی اصلاح کریں، اور جس دن ہماری اصلاح ہو جائے گی، اس دن جب ہمارے حالات میں تغیر تبدیلی پیدا ہو جائے گی، ہم جہاں جہاں سے گزریں گے لوگ تبدیل ہوتے ہوئے نظر آئیں گے، ہماری گفتگو سے لوگ ہدایت حاصل کرتے ہوئے نظر آئیں گے، ہمارے کردار ہماری گفتار سے لوگ ہدایت حاصل کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ لہذا میری گفتگو کا نچوڑ، میری گفتگو کا ماحصل یہ ہے کہ ہم توبہ کی طرف راجع ہوں، یعنی جو گناہ ہم سے ہو گئے آج اسی محفل میں اسی سید زادے، یعنی میں سمجھتا ہوں کہ حضور سیدنا غیاث ملت غیاث الدین قادری ترمذی مدد اللہ العلی جو آج جو ہمارے بیچ تشریف لائے ہیں، یہ اللہ کا کرم ہے، اللہ نے بھیجا ہے تاکہ ان بزرگوں کو دیکھ کر ہم ان بزرگوں کے ہاتھوں اپنے گناہوں سے توبہ کریں، ہم اللہ کی پناہ مانگیں، اور اللہ کی بارگاہ میں ان بزرگوں کی کالت میں ان بزرگوں کی دعاؤں سے ان کے وسیلے سے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں، اے اللہ سبحانہ و تعالی ان بزرگوں کے وسیلے سے، ان بزرگوں کے واسطے سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے۔ معزز سامعین، معاملہ یہ ہے کہ گناہ کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ اس طرح سے کہ جیسے ایک مٹھی ہے، اگر ایک گناہ کرتے ہیں مثال کے طور پر ایک انگلی بند ہو جائے گی، دوسری انگلی بند ہو جائے گی، تیسری، اس طرح سے جو دل کا معاملہ ہے وہ مٹھی کی طرح ہوتا ہے، یعنی جو جو آپ کے گناہوں میں اضافہ ہوتا جائے گا، آپ کے گناہ بڑھتے جائیں گے، آپ کے دل کی سیاہی بڑھتی جائے گی، آپ کے دل کا جو کالا پن ہے وہ بڑھتا جائے گا، اور اللہ رب العزت سے دوری بڑھتی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ معزز سامعین، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، ایک صحابی رسول ہیں غالباً عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے کہ حضور مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھ سے بے حیائی ہو گئی، کیا میرا گناہ معاف نہیں ہوگا؟ صحابی رسول رخ موڑ لیتے ہیں، پھر وہ شخص پوچھتا ہے کہ حضور مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھ سے بے حیائی ہو گئی، کیا میرا گناہ معاف نہیں ہوگا؟ تو صحابی رسول جب رخ موڑ کر دیکھتے ہیں تو وہ زارو قطار رو رہا ہے، سبحان اللہ، وہ زارو قطار رو رہا ہے۔ صحابی رسول اسے تسلی دیتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ سنو، جنت کے جتنے دروازے ہیں ہر دروازے کھلتے اور بند ہوتے رہتے ہیں، مگر ان میں سے ایک دروازہ ایسا ہے جس کو اس دروازے کا جو دربان ہے،
جو فرشتہ مقرر ہے وہ کبھی بند ہی نہیں ہونے دیتا، وہ ہے توبہ کا دروازہ، وہ ہے توبہ، سچے توبہ کا دروازہ۔ یعنی اللہ اکبر، اللہ رب العزت کا یہ فضل و احسان ہے، یہ کرم ہے، یہ رسول اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کا ثمرہ ہے کہ توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ یہ دراصل اس حدیث کا مفہوم ہے۔ یعنی آج بھی ہمارے پاس میں وقت ہے۔ معزز سامعین، فرعون کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، قرآن مقدس میں ہے آمنا برب موسیٰ و ہارون، یعنی مرتے وقت اس نے اپنے ایمان لایا۔ کیا کہا؟ آمنا برب موسیٰ و ہارون، میں نے موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لایا۔ مگر اسے صاحب ایمان، جمہور کے نزدیک اسے صاحب ایمان نہیں مانا جاتا۔ کیوں نہیں مانا جاتا؟ اس لیے کہ اس نے جو ایمان لایا ہے وہ مرتے وقت یعنی فرشتوں کو دیکھ کر ایمان لایا ہے، اور ایمان نام ہے غیب کی چیزوں کو ماننا، غیب کی چیزوں کو تسلیم کرنا، یہ ایمان ہے۔ معزز سامعین، توبہ میں جلدی کیجیے۔ توبہ کا جو معاملہ ہے یہ تین چیزوں پر مشتمل ہے، ایک علم، دوسرا حال، تیسرا فعل۔ علم یعنی سب سے پہلے آپ چیز کو جانیں کہ جو کام آپ انجام دے رہے ہیں وہ گناہ ہے، وہ غلط ہے، وہ اللہ کی نافرمانی ہے۔ اس کے بعد میں جب آپ یہ جانیں گے تو ایک دوسری حالت پیدا ہوگی آپ کے اندر، یعنی آپ تڑپیں گے، آپ بے چین ہوں گے، ہائے یہ کیا ہو گیا، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھ سے خطا ہو گئی، مجھ سے لغزش ہو گئی۔ جب یہ کیفیت پیدا ہو، معزز سامعین، ایک تو اللہ ہم سب کو گناہوں سے بچائے، اور اگر کوئی غلطی ہو بھی جائے اور اگر یہ کیفیت پائی جا رہی ہے کہ آپ کے دل میں تڑپ ہے، آپ کے دل میں بے چینی ہے، آپ کے دل میں بے قراری ہے، یقین جانیے یہ بے چینی جو ہے یہ بہت خوبصورت ہے، یہ پرلذت ہے، یہ اس بے چینی ہی میں مغفرت ہے۔ اللہ اکبر۔ جب یہ کیفیت پیدا ہوگی، ایک تیسرا مرحلہ جس کو پھر یعنی آپ اس کے بعد میں توبہ کریں گے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں استغفار کریں گے، اور حدیث شریف میں ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں ان الحسنات یذہبن السیئات کما یذہب الماء الوسخ، یعنی جو نیکیاں ہیں وہ برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں، وہ برائیوں کو مٹا دیتی ہیں، جس طرح سے پانی میل کو دور کر دیتا ہے، میل کو دور کر دیتا ہے، اسی طرح سے نیکیاں گناہوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب تک جو بھی گناہ ہو چکے ہیں آپ زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں تاکہ اللہ رب العزت آپ کے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ تعالیٰ آپ کے لغزشوں کو معاف فرما دے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جتنی باتیں میں نے کہی جو قرآن و احادیث کی روشنی میں صحیح اور سچ ہے، اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عنایت فرمائے، اور اگر سبقت لسانی کے سبب قرآن و حدیث کے خلاف کوئی بات نکل گئی ہو یا بے ادبی ہو گئی ہو، اللہ رب العزت مجھے معاف فرمائے، آپ تمامی حضرات کو معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔